ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں منہ کے کینسر کے بارے میں، خاص طور پہ پاکستان میں، کیونکہ یہاں جیسے میں بتا رہے تھے کہ نمبر 1 کینسر جو ہے اس وقت، نمبر 1 کینسر جو پاکستان میں ہو رہا ہے، سب سے زیادہ پاپولر، سب سے زیادہ پاپولر تو نہیں کہنا چاہیے مگر سب سے زیادہ ہونے والا کامن کینسر جو ہے وہ ماؤتھ کینسر ہے. گٹکا، چھالیا، یہ تمباکو، یہ سب اس کی وجوہات ہیں. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی سوال ہے؟ ہمارے پاس ENT سرجن بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر شوکت، ہمارے پاس فیملی فزیشین بھی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر سمینا. پلیز کال کیجیے 021-225-4721 پہ. Okay, Dr. Samina, Dr. Shaukat, ہمارا viewers دیکھ رہے ہیں and they might be saying, look, I want to give up, ٹھیک ہے؟ گٹکا، چالیا، پان، لیکن پسند ہے. I love this so much. لیکن کون سا alternatives are there market میں؟ کیونکہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. کچھ لوگ چھوڑتے ہیں 1 مہینہ پھر واپس آ جاتے ہیں، تو کس طرح یہ How can they get off it? یہ تو ساری ول پاور کی بات ہے. دیکھیے ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ خطرناک ہے، وہ آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہی ہے. آپ کو کینسر ہو گیا تو کئی دفعہ جو ہے آپ آپریشن کے بعد، علاج کے بعد بھی آپ ٹھیک نہیں ہوتے، یو گو ٹو ڈیتھ. تو جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز آپ کی زندگی لے رہی ہے، جو زندگی جو آپ کو ایک ہی دفعہ ملنی ہے، اتنی خوبصورت زندگی ہے جس کو آپ کو گزارنا ہے، تو آپ اپنی ول پاور سے کیوں نہیں کام لیتے، کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ جو ہیلدی ہیبٹس ہیں ان کو اپنائیے. اوکے، لیکن ول پاور ان تھیوری صحیح ہے لیکن پریکٹس مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ Addiction کس فار ایگزامپل cigarettes, they have now nicotine gum or these fake cigarettes to get people off. What can somebody who's addicted to gutka do? یہ گٹکا بھی ایڈکشن بیسکلی اسی لیے کہ اس میں تمباکو ہے، تو وہی والی اپروچ ہیلپ کر سکتی ہے. سائیکولوجیکلی اور میڈیکلی دیر آر سرٹن models of helping people stop these habits. تو what جو سگریٹ اسموکنگ سیسیشن کے خاص کلینکس ہوتے ہیں، ابھی تک پاکستان میں وی آر ناٹ ایز اے نیشن اور ایز اے میڈیکل منسٹری آر ناٹ ڈوئنگ انف فار اسٹاپنگ اریکا کیٹاچو. تو ہمیں اسی کے حوالے سے ویسی کلینکس وی ہیو ٹو ڈو ریسرچ، معلوم کرنا ہے کہ ہم اس قسم کے کلینکس ہم اریکا کیٹاچو یا چوئنگ ٹوبیکو سیسیشن کلینکس ہم ڈیولپ کریں، اور ہم وہی ماڈلز آف چینج اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں جیسے ایک سٹیپ میں بتا دوں جو ماڈل آف بیہیویئر چینج جس کو ہم کہتے ہیں، کہ پہلا تو رول یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کو پہلے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں. اس لیے نہیں کہ کوئی اور اسے ڈانٹ رہا ہے یا اسے منع کر رہے ہیں، وہ نہیں. اس کا دا موٹیویشن ہیز ٹو کم فرام ود ان، ہی ہیز ٹو میک اے ڈیسیشن. جس وقت وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے مجھے چھوڑنا ہے، اب اس موٹیویشن کو لانے کے لیے آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے ہیلتھ اویئرنیس میسیجز، آپ کے ڈاکٹر وزٹ کے میسیجز، آپ کے اسکول ہیلتھ پروگرامز، آپ کے میڈیا میں جو چیزیں ہیں، وہ سب اس موٹیویشن کو لاتی ہیں. اور جب وہ ڈیسیشن لے لیتا ہے تب وہ ایک ڈیٹ سیٹ کرے. جیسے ہم جب اسموکنگ سیسیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئٹ ڈیٹ، کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنے سالگرہ کے دن سے چھوڑوں گا، یا میں نئے سال کے شروع ہونے وقت چھوڑوں گا، یا کوئی اور خاص دن میں چھوڑوں گا. اور اس وقت اسے جب یہ ڈیسیشن لے لے تو اپنے ساتھ جو اس کے فیملی ممبرز ہیں ان کا سپورٹ بھی اسے ضرورت ہے، کوئی قریبی دوست کا بھی سپورٹ ضرورت ہے، اور پھر وہ چیزیں اوائڈ کرے، وہ جگہیں، وہ سچویشنز جہاں پہ اس کو طلب ہوتی ہے اس کی. اچھا، اب یہ تو ہم نے کہہ دیا. اب آپ بات کریں بچوں کی، جو اسکول سے باہر نکلتے ہی پیکٹس ہیں جو ان کے بچوں پہ ہم آتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم نیئر. السلام علیکم کرن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک. جی نیئر، مجھے یہ پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے. میری ہسٹری میں یہ ہے کہ میری بڑی سسٹر کو ماؤتھ کینسر رہا ہے، اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے، ان کو اچانک سے 1 منتھ میں ہی پتہ چلا کہ ان کے پیٹ کا کینسر ہے، اور 1 منتھ کے بعد ہی میرے بھانجے کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اب میں یہاں پر آپ کو کلیئر کر دوں کہ میرا پیٹ بہت زیادہ تھا، تو میں نے بہت برے طریقے سے ڈائٹ وغیرہ کی. اس ڈائٹ میں یہ ہوا کہ مجھے کانسٹیپیشن زیادہ رہنے لگ گیا. کانسٹیپیشن کی وجہ سے میں نے اسکیلپ ڈرگس وغیرہ میں نے لیے، تو اکثر میرے منہ میں چھالے رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر میں چھالیاں کھا لوں کبھی بھی تو میرے منہ میں بہت برے طریقے سے سائڈوں میں گالوں میں وہ چھالے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں اتنا ہوں کہ میری ہسٹری میں رہ چکا ہے، تو یہ نہ ہو کہ میں اپنے گھر میں سب سے لاسٹ ہوں
اور جو ہے میرے گھر میں میری اور سسٹر تھی، ان کو ہیپیٹائٹس تھا، کیونکہ میری بڑی بہن کو کینسر رہ چکا ہے، وہ بھی ماؤتھ کا منہ میں رہا ہے، اور وہ بھی پان گٹکا کھانے کی وجہ سے. وہ زیادہ انہوں نے اپنی ایج میں اپنی لائف میں زیادہ نہیں کھائے تھے پان گٹکے، لیکن پھر بھی انہیں ہوا. اور اب میں یہ ڈر رہی ہوں کہ کیا مجھے چھالیا کو اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی میں دن میں ایک آدھا دانہ بھی منہ میں رکھ لوں، کسی پارٹی میں جاتے ہیں 100 چھالیاں بھی رکھ لی، اس کے چھوٹے چھوٹے دانے بھی آ گئے تو میرے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ہسٹری ریپیٹ ہوگی یا مجھے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے؟ مجھے کیا مشورہ دیں گے آپ لوگ پلیز؟ کوئی سوال ان سے کرنا ہے آپ نے؟ نہیں، یہ کہہ رہی ہیں نا کہ چھالیا کھانے کے بعد ان کو چھالے پڑ جاتے ہیں، تو ایڈوائس تو یہی ہے کہ نہ کھائیں. نیئر آنسر آن ایئر. Okay, thanks, Neha. میرا تو یہی رائے ہے کہ چھالیا ایک دانہ بھی نہ ڈالے منہ میں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ زیادہ پرون ہے؟ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھالیا کے اندر جو بھی کنسٹیٹوئنٹ جو کیمیکلز ہیں ان سے الرجی ہوتی ہے. ان لوگوں کو منہ کے چھالے بہت زیادہ فریکوینٹ ہوتے ہیں، اور ان کو منہ کے اندر جو گلابی ریشے ہوتے ہیں وہ ٹرن ہو کے سفید ریشے بن جاتے ہیں، جس سے منہ چھوٹا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جن لوگوں کو ایسی کوئی ہے کہ منہ میں چھالیاں لینے کے بعد ان کو السر ہوتے ہیں، ان کو تو بہت ہی زیادہ کوشش رہنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں کینسر کی طرف جانے کے لیے. تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ ان کو چھالیا کا ایک دانہ بھی منہ پہ نہیں رکھنا چاہیے، ان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ فریکوینٹلی جو ہے اپنے منہ کو چیک کرتی رہیں کہ منہ کے اندر ان کے کوئی لیجن یا کوئی چھالا تو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کوئی چھالا 3 ہفتے تک ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو یہ ڈاکٹر کو ضرور کنسلٹ کریں. منہ چیک ایسے ہی آئینے کے سامنے؟ روز آدمی جو ہے صبح بھی برش کرتا ہے، رات کو برش کرتا ہے، اسی وقت آئینے کے سامنے جو ہے ایک ٹارچ کے ساتھ اپنے منہ کو چیک کر لے. سیلف ایگزامینیشن. Neha obviously should probably be in a high risk category because she Definitely. takes it and her family has a history. There is a strong family history. ٹھیک ہے. So how often should she get checked? Check us. اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو چیک کرائیں، ادروائز یہ کہ آپ سال میں ایک دفعہ جا کے چیک کرا لیں، دیٹ از انف. لیکن اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے منہ میں تو پھر ان کو ڈیفینیٹلی امیڈیٹلی جا کے چیک کرانا چاہیے. ڈاکٹر سمینہ، آپ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی، آپ نے بات کی، از اٹ ویری کامن وتھ چلڈرن؟ بچوں میں جیسے کچھ اسٹڈیز کی گئی ہیں ہمارے یہاں جو کی ہیں کراچی میں، جس میں کچھ اسکولوں میں 96% تقریباً سارے بچے روزانہ یہ میٹھی سپاری کھا رہے تھے، اور ان کے جیبوں میں 4-4 5-5 پیکٹس، یعنی کہ ایک کھا رہے تھے، کئی پیکٹس دن کے کھا رہے تھے. تو اب ان کو کیسے آپ روکیں گے؟ تو اس لیے ہمیں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمارے ملک میں سب سے زیادہ کامن کینسر ہے ہی اورل کینسر. ہمارا ملک بہت زیادہ ہیلتھ ریسورسز ہیں نہیں، ہمارے ہاں علاج بہت قیمتی ہے، اور یہ جو کینسر ہے یہ اتنا ڈسفگرنگ بھی ہے. ایک تو دیر سے پکڑا جاتا ہے، اور پھر جب ہوتا ہے تو اس کی سرجری اتنی میوٹیلیٹنگ ہے، اتنی بری طرح جیسے ہم نے دیکھا جبرا نکل آتا کہ ہے. ہم، اور جو کینسر پریونٹ کیا جا سکتا ہے، ایک تو ہے نا کہ ہم کوئی چیز کو روک ہی نہیں سکتے، ایک ہے جو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں تو نیشنل لیول پہ نہیں تو ہر اسکول اپنے اپنے لیول پہ اس کی اویئرنیس اپنے اسکول کے بچوں میں بڑھائے اور ان کو وہاں پہ روکا جائے. بین نہیں کر سکتے کینٹین سے؟ جیسے اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے اسکولز ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ان کو بہت اسٹرکٹ ویجیلنس کرنی چاہیے اپنے اسکول کی. ان کی کینٹینز کے اندر کسی قسم کی چھالیاں، کسی قسم کی اسموکنگ سگریٹس یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے 1 کلو کی ویسینٹی تک بھی یہ چیز سیل میں نہیں آنی چاہیے. ہاں، جیسے ہم نے سنا تھا. Okay, we're going to have to take a short break right now. Lekin stay tuned kyunki more with Dr. Shaukat and Dr. Samina break ke baad.